السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بھائیوں کی طرف سے یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ فطرانہ شریعت نے عید والے دن کیوں واجب کیا ہے، اسے تو عید سے قبل واجب ہونا چاہیے تھا تاکہ عید سے پہلے غریب اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے شریعت کا صدقے کو غریب کے لیے واجب کرنا، جیسے فطرانہ واجب ہے، عید والے دن عید کی نماز سے قبل اس کا ادا کرنا مستحب ہے، رمضان شریف میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اشکال کرنے والے نے اشکال کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید سے پہلے ماہ مبارک کے اندر روزوں میں شریعت نے صدقے کو واجب کیوں نہیں کیا تاکہ قبل از وقت غریب اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا عید کے حوالے سے۔ تو بات یاد رکھیں، ایک ہے شریعت کا واجب کرنا جیسے فطرانہ واجب ہے، اور ایک ہے شریعت کا غریب کے لیے صدقے کی ترغیب دینا۔ تو روزوں میں شریعت نے واجب نہیں کیا بلکہ صدقے کی ترغیب بھرپور دی ہے۔ باقی اگر کوئی یہ پوچھے کہ ترغیب ہی کیوں دی ہے، شریعت واجب کر دیتی تو بات یاد رکھیں کہ ضرورت ہی نہیں تھی واجب کرنے کی، اس لیے کہ روزہ بذات خود ایک بہت بڑا احساس ہے۔ روزے کی وجہ سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے سخاوت کا دریا اندر موجزن ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں ترغیب ہی کافی تھی، واجب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فطرانے کے حوالے سے نہایت ہی اہم پوائنٹ نوٹ فرما لیں۔ دیکھیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی عید کے حوالے سے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا انحصار فطرانہ پر ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فطرانہ صرف اور صرف غریب کا کھانا ہے۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ دیا ہے جو کے ذریعے، اور جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کھانا ہے۔ آپ نے فطرانہ دیا ہے گندم کے ذریعے، اور گندم یہ کھانا ہے۔ آپ نے فطرانہ دیا ہے کھجور کے ذریعے، اور کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کھانا ہے۔ آپ نے فطرانہ دیا ہے کشمش کے ذریعے، تو کشمش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کھانا ہے۔ تو حقیقت میں یہ فطرانہ غریب کا کھانا ہے تاکہ عید والے دن غریب کو کھانے کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شریعت نے فطرانے میں جو کی جو مقدار مقرر کی ہے، کھجور کی جو مقدار مقرر کی ہے، گندم کی، کشمش کی جو مقدار مقرر کی ہے، تو ان اجناس کی اس مقدار کی جو قیمت ہے، اس قیمت کا ہم راشن، جو کھانے پینے والا راشن ہے، عید والے دن وہ غریب کو فراہم کریں تاکہ عید والے دن غریب کو کھانے پینے کے حوالے سے پریشانی نہ ہو۔ ماہ مبارک میں صدقے کے حوالے سے چند ایک باتیں سن لیں جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کے جھونکوں سے بھی تیز ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف یہ غمخواری اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان شریف میں فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، جبکہ نفلی عبادت فرضوں کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فقراء کا، غرباء کا احساس نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باہمی الفت و محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باہمی نفرتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتی نماز کا اہتمام صحیح طور پہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے خاص کر آخری عشرے کے انوارات کا ماحقہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔